بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ مریم آیت نمبر 7. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو نہیں کیا. یہاں اللہ تبارک تعالی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے انہیں ایک فرمانبردار بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں. ان کے بیٹے کا نام بھی خود ہی سے رکھ رہے ہیں. یہ ہمارے رب کا اپنے پیغمبروں کے بارے میں ایک اعزازی انداز ہے. اسی لیے ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام کا ذکر مکمل ادب اور تعظیم کے ساتھ کریں. آیت نمبر 8. قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام کا اپنے رب سے اظہار تعجبی بشری تقاضوں کے عین مطابق ہے. ساتھ ہمیں یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ اولاد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بڑھاپے تک اولاد سے محروم رہے، پھر انہیں ان کے رب نے اولادوں سے نوازا. انبیاء کرام نے اولاد کی نعمت پانے کے لیے اپنے رب سے دعا کی، التجا کی، فریاد کی، گڑ گڑائے. یہ مثالیں ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہیں کہ ہم اپنے رب کی اس نعمت کو سمجھیں. یہ ایک ذمہ داری ہے. آپ نے اپنے رب کے دیے ہوئے اس تحفے کی قدر کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے، نگہبانی کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، تربیت دینی ہے، ادب و آداب سکھانے ہیں، طور طریقے سکھانے ہیں، فکر کرنی ہے، پیار دکھانا ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بات بالکل برعکس ہی ہے. مار توڑ، اول فول، بدتمیزی، بدتہذیبی، کوسنا کاٹنا، لان تان، مغلظ، بے فکری، لاپرواہی، غیر ذمہ داری اور بے حسی. یقین جانیے ہمارے معاشرے میں افراتفری، بد نظمی، بے ضابطگی اور جرائم کا رجحان اسی وجہ سے ہے کہ والدین بچوں کی تربیت اور افزائش کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ ان کی اپنے رب کے نزدیک بہت بڑی ناشکری ہے، اور اس بات کا سوال ہر حال میں ہوگا کہ آپ اپنی اس دنیا میں کیا چھوڑ کر گئے. اس موضوع کی نسبت سے ہمیں خیالی، جذباتی اور فلمی کیفیت سے نکل کر عقلی اور منطقی سوچ بچار کو اپنانا ہوگا. بچوں کی صحت مندانہ نشوونما و افزائش، بنیادی تعلیم و تربیت کا مربوط نظام ہی آپ کی بقا کا باعث ہو سکتا ہے. آیت نمبر 9. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. یہاں اللہ تبارک تعالی حضرت زکریا علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ انہیں بھی ہمارے رب نے ہی وجود بخشا ہے. یہ بات ہر ذی روح کے لیے سچ ہے. ہم میں سے کوئی بھی پہلے سے موجود نہ تھا، اور نہ ہی ہم خود بخود وجود میں آ گئے.
بلکہ ہمارے خالق نے کائنات کے اس نظام کے ساتھ ہی ہمیں بھی تخلیق کیا۔ دوسرے لفظوں میں ہمارے لیے یہی بات باعث مسرت ہے کہ ہمارے خالق نے ہمیں اس کائنات کے نظام میں ایک علیحدہ انفرادی وجود بخشا، یعنی ہمیں یہ وجود اس لیے بخشا کہ ہمارے رب کی یہ کائنات ایک اور اکائی سے مکمل ہو جائے۔ کیا آپ اپنے رب کی تعظیم نہیں کریں گے کہ اس نے ہمیں اتنی زیادہ اہمیت دی؟ آپ کے رب کے نزدیک ہر جان کی بے انتہا حرمت ہے۔ اس بات کو سمجھیے، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیجیے۔ آپ کے رب کے نزدیک ہر جان کی عزت ہے، اہمیت ہے، مقصد ہے، ضرورت ہے۔ امتحان بھی یہی ہے اور آزمائش بھی۔ اپنے رویوں کو درست کیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔